بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلہ کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے یہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے، لیکن پھر بدتریج بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو اپنی روش اور طرز حیات میں بدل لیں، مگر لوگوں کو تو عیاشیوں کا چسکا پڑ چکا تھا۔ اس کی نصیحتوں پر کسی نے بھی کان نہ دھرا۔ اپنی قوم کی مسلسل زوالی اخلاقی حالت دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و زور اور ان کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کعبہ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کو کہیں پر چھپا دیا، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو برحال محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کو، جن میں سونے کے بنے ہوئے دہرن، کچھ تلواریں اور کچھ زریں شامل تھی، یکجا کیا اور شاہ زمزم میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بدعمالیوں کے سبب زمزم بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے موالے کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس نے کنواں بھی بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا۔ جب جرہم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئیں تو خزاں نامی قبیلہ کی متعدد ذیلی شاخوں نے مل کر جرہم پر حملہ کر دیا۔ جرہم نے مقابلہ کیا لیکن بری طرح شکست کھائی اور حملہ آور مکہ مکرمہ پر قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے یمن پہنچے، اور زمانہ باعث رفتہ رفتہ چاہ زمزم کا نام و نشان تک مٹ گیا اور کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ وہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اس عالم میں 500 سال طویل عرصہ گزر گیا جب میراث ابراہیم اور اسماعیل کے وارث اعظم باعث ایجاد و کعبہ زمزم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے، اور سعادت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیان حضرت عبد المطلب کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے گم گشتہ چاہ زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا اور قیامت تک جاری فرما دیا۔